آج کے بیان میں مریدین اور خلفائے کرام کے لیے ایک بہت گہری فکر چھپی ہوئی ہے، اور ایک پیر کامل کے لیے، پیران عظام کے لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مریدین بیعت تو ہو جاتے ہیں کسی پیر سے، نہ وہ پیر کامل کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نہ ان سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس بیعت ہو جانے سے جو ہے ہماری آخرت سنور جائے گی، یا ہمارے جو ہے مرحلے طے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے غلط فہمی میں ہے اس طرح کی مرید، کیونکہ سلسلے میں آنے کے بعد کئی تجربے ایسے ہیں، تمام سلاسل کے جو ہے مریدین، چاہے وہ کوئی بھی سلسلہ رکھتا ہو، تو جب ایک یوٹیوب کے ذریعے جو باتیں ہوتی ہے میسج میں، تو اس میں گفتگو کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پیر طریقت کا پردہ ہو گیا، اور وہ مرید جو ہے ابھی اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ذکر روحی کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے اس مرید کے لیے، اور اس میں فکر چھپی ہوئی ہے خلفائے کرام کے لیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ ذکر روحی کیا ہے، تو یہ اس کی بے شک یہ اسی کی کاہلی ہے، اسی کی سستی ہے، اسی کی جو ہے کمی ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ ہے پیر کامل کی صحبت اختیار نہیں کر رہا، وہ ان سے تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر رہا، اور اس پر عمل نہیں کر رہا۔ کیونکہ اگر وہ عمل کرے گا، یعنی ان کی بتائی ہوئی باتوں پر جب وہ عمل کرنا شروع کرے گا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر ڈاؤٹس پیدا نہ ہو۔ وہ ڈاؤٹ پیدا ہوں گے اور وہ پیر کامل سے رابطہ کرے گا۔ اسی لیے تو وہ بیعت ہوا نا، کہ پیر اس کو جو ہے اس کے مرحلے طے کرائے، یعنی جو روحانی مرتبے ہیں، مرحلے ہیں اس کے، یعنی باطن کے اندر جو وہ سفر کر رہا ہے، اس میں وہ جو بھی دشواریاں اس کو پیش آ رہی ہے، تو وہ پیر کامل اسی کو بتائے گا، کیونکہ پیر کامل اس گلی سے گزر چکا ہے، اس موڑ سے گزر چکا ہے، وہ گلی کے پیچ و خم سے واقف ہے، تو وہ اس کی رہبری کرے گا۔ تو یہ سوال پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ مرید جو ہے عمل نہیں کر رہا ہے، پیر کی بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا ہے، تو وہ مرید کہیں نہیں پہنچے گا۔ پھر ایک آتا ہے کہ ایک مرید جو ہے صحبت بھی اختیار کرتا ہے، تعلیم و تربیت بھی حاصل کرتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے پیر کے فیضان سے، اللہ کے احسان سے وہ جو ہے اپنی مرحلے طے کرتا ہے، اور پیر سے باقاعدہ رابطہ کرتا ہے، اور ہر باطنی مرحلے کو، مسائل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک جو ہے بے چینی کے ساتھ جو ہے پہنچ جائے۔ پھر کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سالک ہے، ماشاءاللہ وہ عاشق پیر ہے، طالب مولا ہے، لیکن اس کے پیر و مرشد کا پردہ ہو گیا۔ اب اس نے ذکر روحی کی دولت کو حاصل تو کیا ہے، لیکن آگے جو ہے کچھ مسائل کے اندر اٹکا ہوا ہے، تو اب اس صورت میں وہ کیا کرے؟ پھر ایک صورت یہ آتی ہے کہ وہ مرید تو ہو چکا تھا، لیکن اس کو ذکر جلی اور ذکر قلبی حاصل ہوا، ذکر خفی حاصل نہیں ہوا، یعنی ذکر روحی کسی پیر سے حاصل نہیں ہوا۔ تو ایسے صورت میں اس کو چاہیے کہ اسی کی سلسلے میں اگر ان کا کوئی چاچا پیر موجود ہے، کوئی بزرگ موجود ہے، اسی کے سلسلے میں ان کے سجادے گان یعنی سجادہ نشین اگر موجود ہے، اگر ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو وہ ان کی صحبت اختیار کرے، اور جو ہے اس سجادے کو اور اس سینئر خلیفہ کو جو ہے اپنے پیر کے مقام پر سمجھے، اور ان سے جو ہے
رابطہ قائم کرے، ان سے تعلیم و تربیت حاصل کرے تاکہ آگے کی جو منزل ہے اس کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اس کی کئی صورتیں ہیں، لیکن اگر ان تمام صورتوں میں اگر اس کو کوئی رشد و ہدایت کرنے والا موجود نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کے لیے طالب کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ کیا راستہ کھلا ہوا ہے؟ طالب کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کسی پیر کامل سے جو ہے طالب ہو کر جو ہے، اگر وہ طالب مولا ہے تو سچی طلب رکھتا ہے تو وہ اس صورت میں طالب ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ طالب ہونے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں۔ پہلے ہی جو ہے نوٹ کے طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ طالب ہونے کی بہت ساری صورتیں، وہ کیا کیا صورتیں ہیں تو میرے پیر کامل کا ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے یوٹیوب پر بیان ہے، اس کی لنک جو ہے اس بیان کے ڈسکرپشن میں ڈال دی جائے گی۔ آپ وہ بیان سن کر جو ہے وہ تمام صورتوں کو جو ہے جان سکتے ہیں کہ ایک مرید طالب ہونے کے لیے، ایک مرید کو کسی اور پیر کامل سے طالب ہونے کے لیے کیا کیا صورت ہے۔ لیکن اگر ایک مرید طالب مولا ہے، اگر اس کو ذکر روحی حاصل نہیں ہے اور اس کے پیر کامل کا پردہ ہو چکا ہے تو وہ طالب کا راستہ اس کے لیے کھلا ہے، لیکن راستہ میں نے بتا دیا کہ وہ پہلے اپنے ہی سلسلے سے جڑنے کی کوشش کرے تاکہ جو ہے وہ اسی کے سلسلے کو، اپنے پیر کے جو ہے سلسلے کو لے کے چلے آگے۔ لیکن اگر کوئی صورت نہیں ملتی ہے تو اس صورت میں جو ہے کسی دوسرے سلسلے میں یا کسی مشائخ عظام سے وہ جا کر جو ہے طالب ہو سکتا ہے ذکر روحی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنے مرحلے کو طے کرنے کے لیے، کیونکہ اصل جو اس کا مقصد ہے، اصل اس کی جو نیت ہے وہ اصل ہے اس میں۔ تو بس ایسے کئی جو ہے مسائل ہماری نظر سے گزر رہے ہیں، تو بس ایک فکر یہ ہے خلفائے کرام کے لیے خصوصی طور پر کہ جیتے جی آپ کا پیر موجود ہے، آپ کا پیر حیات ہے، آپ کا پیر حیات ہے۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں کہ آپ کا پیر، آپ کا رہبر طریقت حیات ہے۔ آپ کو جو مرحلے طے کرنا ہے اس کی حیات میں طے کر لو، کیونکہ اتنا یاد رکھنا، جس نے کلمے کی امانت کو جان لیا، جس نے خلافت کے معنی کو جان لیا، جس نے خلافت کے منصب کو سمجھ لیا، جس نے اس پوسٹ کو، حقیقت کو جان لیا کہ اللہ رب العزت نے خلیفہ کس کو کہہ کر پکارا، اور یہ جو سلاسل کے اندر خلافت کا جو طریقہ جاری وہ ساری ہے، خلافت قادریہ و چشتیہ بہشتیہ کے اندر جو طریقہ پیران عظام لے کر چل رہے ہیں، تو اس کا مقصد، اس کی حقیقت وہ اس پر آشکارا ہو جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، وہ اپنے مقام کو سمجھے کہ پیر نے اس کے سر پر کیا تاج رکھا۔ پیر نے اس کے سر پر خلافت کا نہیں، ولایت کا تاج رکھا۔ اس کی اب ذمہ داری بڑی ہے، اب اس کا کام بڑا ہے، تو وہ اپنے مقام کو بھی سمجھتے ہوئے چلے۔ تو یہ فکر جو ہے مریدین اور خلفاء کرام کے لیے ہے، آنے والوں کے لیے ہے، آگے بڑھنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ خلیفے کا ایک مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والے۔ کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے آنے والے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے نا، بیٹا ہی تو باپ بنتا ہے نا، بیٹا ہی تو باپ بنتا ہے، تو یہ فکر ان کے لیے بھی موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے منصب کو سمجھے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ وقت کیا ہے؟ بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ اگر اس دنیا میں آنے کے بعد اگر اپنی ذات سے تم نے لوگوں کو فیض یابی نہیں پہنچائے تو پھر تم نے بڑا کام کیا کیا؟ اپنی ذات سے، اپنی ذات سے بڑا کام کیا کیے؟ سرکار سے پوچھا گیا کہ اچھا دین کیا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کیا کھلانا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو ایک ہوتی ہے جسم کی بھوک اور ایک ہوتی ہے روح کی بھوک۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے جسم کی بھوک اور ایک ہوتی ہے روح کی بھوک۔ جسم کی بھوک تو جو ہے وہ محنت سے بھی کما سکتا ہے، لیکن روح کی بھوک کو وہ محنت سے نہیں پا سکتا، وہ کسی پیر کامل کے بنا نہیں پا سکتا۔ اس کے بنا وہ اپنی بھوک کو مٹا ہی نہیں سکتا، روح کی، کسی پیر کامل کے بنا۔ تو جیتے جی اس کا پیر حیات ہے، جو چاہے مانگ لو اور جو مانگنا ہے مانگ لو، جس مرتبے پہ پہنچنا ہے پہنچ لو۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ ہی رہا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے کہ میں دعا بھی کب قبول کروں گا؟ جب بندہ ایک قدم جب میری طرف چل کے آئے، جب وہ محنت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جب وہ محنت کرے گا۔ تو محنت آپ کو کرنا ہے، پہلا قدم آپ کی طرف سے ہونا ہے، پھر جو ہے اللہ باہیں پھیلا لے گا۔ کیا پھیلائے گا؟ باہیں پھیلائے گا۔
تو مولا ہم تمام کو جو ہے اس فکر کو جو ہے ہمارے قلب کے اندر اتار دے، ہماری روح میں اتار دے مولا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔